کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا کہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، نہریں، پہاڑ، درخت، پھل پھول، ہر نعمت اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ خود انسان کی اپنی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، پھر اس کے جو اعضاء اللہ نے اس کو عطا کیے، پھر اس کی ایک ایک سانس، اس کے دل کی ایک ایک دھڑکن اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو جب اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں اور ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں، تو بندے کا کام ہے کہ ان نعمتوں کا اعتراف کرے اور اللہ تعالیٰ کے آگے اس کا احسان مند ہو کر یہ کہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں اس چیز کا حقدار نہیں تھا جو تو نے مجھے عطا فرمائی۔ ہم یہ شکر کہیں گے، اور شکر کی مختلف اقسام ہیں، مختلف طریقے ہیں کہ کس طرح انسان اپنے رب کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں شکر کرنے کا حکم اور تاکید بھی ہے۔ قرآن پاک میں شکر کی اہمیت اور اس کے جو فوائد ہمیں نصیب ہوں گے وہ بھی وضاحت سے بیان فرمائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے شکر نہ کرنے پر جو سزا ملے گی اس کی وعید بھی سنا دی۔ شکر کا اپوزٹ یا متضاد لفظ ہے کفر۔ نعمت کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا، ماننا شکر کہلاتا ہے، اور نعمت کو پس نظر ڈال دینا، پس پشت ڈال دینا، نظر انداز کر دینا، یا کہنا کہ مجھے تو ملا ہی نہیں، یا زبان سے اس کا شکریہ نہ کہنا یا اس پر خوش نہ ہونا، دراصل کفران نعمت کہلاتا ہے۔ اور نعمت کا غلط استعمال کرنا بھی دراصل کفران نعمت کہلاتا ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا کرم ہے، کیا فضل ہے، کیا احسان ہے اللہ کا کہ جب ہم اس کی بے پناہ دی گئی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم میری شکر گزاری میں لگے رہو گے تو میں بھی تم پر اپنی نعمتوں کی کثرت کرتا رہوں گا، نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، کیا کرم ہے اللہ کا کہ ایک نعمت عطا فرمائے، ہم اس پر شکر کریں، یا جس طرح شکریہ کہیں تو ہمیں اور نعمت مل جائے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ کو کوئی تحفہ دے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی ہمیں تحفہ دیتا ہے تو وہ ایک ایڈیشنل، ایک ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، وہ ہمارا حق نہیں ہوتا۔ کسی کا ہم نے کام کیا، اس کی اجرت لی، وہ تو ہمارا حق تھا، ہم نے اس کے بدلے میں کام کیا ہے، کوئی خدمت کی ہے، کسی نے ہم سے کچھ خریدا تو اس چیز کے عوض ہمیں معاوضہ دیا۔ لیکن جب کوئی تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو دراصل ہم اس کے حقدار نہیں ہوتے، یا یوں کہیے کہ اس پر واجب نہیں ہوتا، وہ چاہتا تو نہ دیتا، ہم اس سے کلیم نہیں کر سکتے تھے، شکوہ نہیں کر سکتے تھے، شکایت نہیں کر سکتے تھے۔ اب کمال یہ ہے کہ کسی نے ہمیں تحفہ دیا اور ہم خوش ہوئے، ہم نے شکریہ کے کلمات کہے، ہم نے قدر کی اس بات کی جو اس نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ اتنا خوش ہو جائے گا کہ ایک اور تحفہ دے دے گا، پھر شکریہ کہا تو ایک اور تحفہ۔ یہ میں مثال دے رہی ہوں، عام طور پر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کے ہاں ہی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمت پا کر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم نے خدا نہ خواستہ کفران نعمت کیا، نہ قدری کی، نہ شکری کی، تو نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اصول سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے نعمتوں میں اضافہ چاہیے، اگر اللہ کی عنایات چاہیے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوں، جن چیزوں سے ہم محروم ہیں وہ بھی ہمیں ملیں، تو اس کا بہترین طریقہ یا اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ شکر میں لگ جائیے، شکر ادا کرتے رہیے، پھر جو نعمتیں نہیں ہیں وہ بھی ملنے لگیں گی۔
انسان بہت کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، لیکن انسان نہ صرف کمزور ہے بلکہ ناشکرا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ہی ارشاد فرما رہا ہے نا، قلیلا ما تشکرون، کہ کم ہی ہیں جو شکر گزاری کا طریقہ اپناتے ہیں۔ نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں، گننے بیٹھیں، تو کیا کہتے ہیں کہ درختوں کو اگر قلم بنا لیا جائے اور سمندر کو اگر سیاہی یا انک بنا لیا جائے اور اللہ کی تعریف، اس کی نعمتیں لکھنے بیٹھیں، تو سیاہی ختم ہو جائے گی، نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔